اس کنویں پر تشریف لے گئے جس میں ان رؤسائے مکہ کو پھینکا گیا تھا، ڈالا گیا تھا۔ اس کنویں پر جا کر کھڑے ہوئے اور نام لے لے کر کہا، اے ابو جہل، اے فلاں، اے فلاں، اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اور ایک تم سے وعدہ تھا، بتاؤ مجھ سے اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا، پورا ہو گیا، تم سے کیا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو 3 دن پہلے قتل ہوئے تھے، یہ آپ کی آواز سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں سنتے ہیں، جیسے بھی حکم یلیق بشانہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب واپسی چلو۔ جو غنیمت کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا وہ تقسیم کیا، قیدی بھی تقسیم ہو گئے، 70 قیدی تھے، صحابہ میں تقسیم کر دیے گئے، یہ فلاں کے ساتھ، یہ فلاں کے ساتھ، یہ فلاں کے قیدی کو لے چلو۔ مدینہ جانے لگے، راستے میں ایک جگہ رکے، ان قیدیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بیت اللہ میں جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کے کہنے پر اونٹ کی اوجری جو اٹھا کر ڈالی تھی، یہ وہ شخص تھا۔ اور ایک موقع پر اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا بھی تھا۔ اسے راستے میں قتل کر دیا گیا، صحابہ سے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا گیا۔ باقیوں کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ ہمارے بھائی تھے، ہم ایک خاندان کے لوگ ہیں، کوئی ہمارا کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا چچا زاد بھائی ہے، کوئی کسی کچھ ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس وقت یہ ہماری قید میں ہیں۔ چونکہ حضور کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایسا نہ ہو، ظاہر ہے جب 2 لوگ آپس میں لڑتے ہیں اور پھر کسی ایک کو پکڑ لیتے ہیں تو اس سے ظاہر پہ سختی کرتے ہیں، تو حضور نے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صحابہ ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، یہ قیدی ہیں۔ دنیا کے اندر قیدیوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، جن ممالک میں انسانیت کی اقداریں ہوتی ہیں اور جن اقوام کے اندر انسانیت کی قدر نہیں ہوتی نا، وہاں ماں باپ کے لیے بھی کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہوتے۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو بھی سختی نہیں کرنا، یہ قیدی ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہے اور یہ انسان ہے، ان کا خیال رکھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے گھروں سے نکالا، آنکھیں باندھی اور مارتے پیٹتے لے گئے، گالم گلوچ بد کلامی کا وہ انداز کہ جو گالیاں شاید روز زمین پر کسی نے سنی نہ ہوں، جو سنی جاتی ہیں اس وقت۔ اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن پر شک ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے۔ خیر، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تقسیم کر دیے۔ صحابہ ظاہر ہے وہ زمانہ اتنا کوئی امیری کا دور تو نہیں تھا، جس کے گھر میں جو کھانا پکتا تھا پہلے اس اپنے قیدی کو کھلاتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے، پہلے اسے کھلاتے تھے، اس میں سے بچتا تھا خود کھاتے تھے، اس طرح ان کا خیال رکھا۔ اس زمانے میں مدینہ میں سردی تھی، تو موسم سردی کا تھا، کچھ صحابہ کو گھروں میں تو جگہ ہوتی نہیں تھی، تو مسجد نبوی میں جگہ بنائی ہوئی تھی، وہاں ان قیدیوں کو باندھ دیتے تھے رات کو۔ ان قیدیوں میں مختلف لوگ تھے، 70 قیدی تھے اور 14 قریب صحابہ شہید ہو گئے تھے، جیسے گزشتہ جو میں بتایا تھا، ان کی تو تدفین وہیں بدر میں ہی ہو گئی تھی، وہیں ان کے آج بھی قبور وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح ان قیدیوں میں 2 آدمی تھے بڑے مشہور، ایک قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ایک حضور کے داماد تھے۔ ان قیدیوں میں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی قیدی تھے۔ جب ان کو لے جا کر مسجد نبوی میں رکھا گیا، باندھا گیا تھا ان کو، تو اس وقت ان کے جسم پر جو کپڑا تھا وہ قمیض پھٹا ہوا تھا یا کچھ سردی تھی، ان کا قد لمبا تھا۔ حضور کے پاس اتنے اضافی کپڑے تھے نہیں کہ ان کو پہناتے، تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، رئیس المنافقین جس کو کہا گیا، اس نے اپنا قمیص اتار کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ ان کو پہنا دو۔ حضور نے پہنا دیا تھا۔ مشہور واقعہ کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا تو حضور ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عمر منع کر رہے تھے، حضور نے اپنا کرتا دے دیا تھا ان کو، یہ وہ بدلہ تھا کہ میرے چچا کے ساتھ انہوں نے احسان کیا تھا، وہ احسان میں دنیا میں اتار دوں ان کا۔ باقی قیدی بھی تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات سے فارغ ہوئے تو قیدیوں کے بارے میں مشورہ شروع ہوا، کیا کیا جائے ان کے بعد، ظاہر کتنا عرصہ رکھیں گے۔ صحابہ میں سے مختلف، ہر صحابی کی الگ الگ رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے اور عمر رضی مہاجرین میں سے،
ان دونوں کی رائے تھی کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کو قتل کر دیں، قیدی ہیں بس قتل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، دیگر صحابہ کو دیکھا، تو سب نے، باقی اکثریت نے رائے مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس قیدی ہیں، ان کا فدیہ لیتے ہیں، ان سے کہیں گے ہمیں اس وقت مالی ضرورت بھی ہے، لوگوں سے کہیں گے اتنے اتنے پیسے لے کر آؤ، اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے جاؤ۔ پھر حضور نے پوچھا کہ بھئی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پیسے نہیں دے سکیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا کریں کہ ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں نا، ان سے کہیں گے کہ کچھ مہینے کچھ دن تک ہمارے بچوں کو کچھ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہ ان کا فدیہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ کچھ کوئی یہ بھی نہیں جانتا، تو حضور نے فرمایا چلو پھر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ مشورہ جب ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تو وہ تھی قتل کرنے کی، حضور نے حضرت ابوبکر کی رائے کو مقدم رکھا، اس پہ فیصلہ فرما دیا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، تمہاری مثال تو نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ جیسے ہو نرم مزاجی میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے سب کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تنگ آ گئے تھے نا اپنی قوم سے، تو جب بدعا دی تھی تو کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کے ایک آدمی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں، سب کو مار دیں۔ یہ ان کی بدعا تھی، اللہ کے سامنے دعا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تنگ آ گئے تھے فرعونیوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے بھی، تو کہا تھا ربنا اطمس علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو، ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیں کہ اب ان کے دلوں میں ایمان آئے نہ سرے سے، بس تنگ آ گئی ہوں میں ان سے، تباہ ہو جائیں تو صحیح۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ایک دعا کی تھی، فرمایا کہ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ اس میری اولاد میں، ان لوگوں میں جو میری بات مانیں گا اس کو میرے ساتھ رکھنا، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے فانک غفور الرحیم، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، ان کو بھی معاف کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھیں گے اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ آپ نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لینا، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہوں، میں تو نہیں کہہ سکتا، میں نے کبھی کہی نہیں ان کو، اب کیا ہوگا؟ پھر اللہ سے کہیں گے اللہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، دیں سزا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ تو مہربان معاف کرنے والے ہیں۔ وہ اس دعا کے اندر بھی اللہ سے یہ التجا تھی کہ اللہ ان کو معاف ہی کر دیں۔ تو حضور نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ابوبکر تمہاری نرم مزاجی تو ایسی ہے جیسے ابراہیم اور عیسیٰ کی تھی علیہ السلام، اور عمر سے فرمایا عمر تم تو ایسے اپنے فیصلوں میں سخت ہو جیسے نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تھے، دونوں صحیح اپنے۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ چلو بھی اعلان یہ ہوا کہ جو قیدی صاحبی حیثیت ہیں ان سے کہا گیا کہ اپنے مکہ والوں اپنے لوگوں کے پاس پیغام بھیجیں، وہاں سے اتنے اتنے پیسے بھیجیں، ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کو بھی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ کو جو فیصلہ تھا وہ پسند تھا، اس کا بھی ذکر اللہ نے فرما دیا۔ پھر اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 67 میں اللہ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب تو نہیں ہے، اچھی تو نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی آئیں حتی یدخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین کو رنگین کر دیں، انہوں نے قتل کر دیتے۔ اللہ کو فیصلہ پسند تھا حضرت عمر رضی اللہ، لیکن خیر فیصلہ ہو گیا، حضور نے فرما دیا۔ اب جب فدیہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا دے دوں گا؟ حضور نے فرمایا کہ آپ نے گھر میں فلاں جگہ جو پیسے رکھے ہوئے ہیں جو صرف آپ کو پتہ ہے اور آپ کی اہلیہ ہماری چچی کو پتہ ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، وہ لے آئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ فرمانے لگے اللہ کے نبی یہ بات صرف مجھے پتہ تھی اور آپ کو کس نے بتائی، اس سے مجھے یقین آ گیا آپ اللہ کے نبی ہیں واقعی۔ اس کے بعد ان کی بھی کیفیت بدل گئی، پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ خیر فدیہ ان سے لیا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا نہیں سب کے لیے قانون ایک ہے، یہ نہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں تو میں ان کے لیے فدیہ معاف کر دوں، معافی نہیں ہوگی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زیادہ لیا، آپ زیادہ دو۔ تو انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ تو میرے بھتیجے ہیں، میں آپ کا چچا ہوں، اگر آپ میرا فدیہ معاف نہیں کر سکتے تو کم سے کم کچھ نرمی تو کر دیتے۔ یہ جو سفارش اور رشوت کا سلسلہ ہے نا،
کتنا ناپسندیدہ ہے اسلام میں، کتنا ناپسند۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ اگر میرے چچا ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کا فدیہ معاف نہیں کروں گا، آپ سے زیادہ لوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت سورہ انفال کی آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 70، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیں، لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں نا، ان قیدیوں سے کہہ دیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، آج تم فدیہ دے کر چلے جاؤ، اگر تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی کی بات آ گئی، تم مسلمان ہو گئے، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اللہ تمہیں اس سے زیادہ مال دے دیں گے جو آج تم سے مسلمانوں نے لیا، اس سے ڈبل تمہیں واپس کر دیں گے، اس سے زیادہ تمہیں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس اس وقت جتنا مال بھی تھا نا وہ سارا میں دے دیتا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اس سے ڈبل دوں گا، مجھے ڈبل ملا، لیکن جتنا میں نے دیا تھا اس کا ڈبل ملا، سارے مال کا ڈبل نہیں مل سکا مجھے۔ دوسرے قیدی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، اور مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو نبوت ملنے سے پہلے اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ان سے کر دیا تھا، رخصتی بھی ہو گئی تھی، یہ بھی قیدی بنے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسرے نمبر کی تیسرے نمبر کی جو دو صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کے رشتے کی بات ابو لہب کے بیٹوں کے لیے ہوئی تھی، لیکن یہی جب اس نبوت کے اسلام کی بات آئی تو ابو لہب جو چچا تھے حضور کے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو۔ اس پر حضور کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے یہ وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جس کی بچیاں ہوں، کہ جس کی دو بچیوں کو ایک وقت طلاق مل جائے، رخصتی ابھی ہوئی نہیں تھی غالباً، لیکن حضرت زینب کی رخصتی ہوئی تھی۔ ابو لہب نے اس پر بھی زور لگایا ابو العاص پر کہ طلاق دو تم اس کو، انہوں نے کہا نہیں میں طلاق نہیں دوں گا، میں کیوں طلاق دوں، میں کیوں چھوڑوں، وہ انکار کر دیا۔ جب یہ قیدی وہاں مدینہ میں قیدی بنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ سے وہ آنے لگے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، گھر والوں کی طرف سے فدیے آنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہار آیا، حضرت زینب کی طرف سے وہ ہار بھیجا گیا کہ میرے شوہر جو حضور کے داماد تھے ظاہر ان کو رہا کر دیا جائے، یہ ہار ان کے بدلے رکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہار ہاتھ میں پکڑا تو فوراً پہچان گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اس وقت۔ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو رخصتی کے وقت دیا تھا، اور حضرت زینب کے پاس وہی ہار تھا، وہ ہار انہوں نے بھیجا حضور کے پاس کہ میرے شوہر کو رہا کر دیں، یہ رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ حضرت خدیجہ کی ایک یادگار تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ جنہوں نے اتنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے کے بعد مسلمانوں پہ خرچ کر دیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہار میرے پاس ان کا امانت تھی، اگر آپ کی اجازت ہو آپ لوگوں کی تو یہ میں واپس کر دوں۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ یہ ہار بھی واپس بھیج دیں اور ابو العاص کو بھی رہا کر دیں کہ یہ چلے جائیں۔ حضور نے ابو العاص سے کہا کہ تم جاؤ، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم جب مکہ پہنچو گے تو زینب کو مدینہ بھیج دینا۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ میں ضرور بھیجوں گا، مسلمان نہیں ہوئے میں بھیجوں گا۔ یہ سیدھا مکہ مکرمہ پہنچے، زینب سے کہا کہ تم جاؤ مدینہ، اپنے چھوٹے بھائی کنانہ نام تھا ان کا، چھوٹے بھائی کا، ان سے کہا کہ تم ایسا کرو، اونٹ دیا ان کو کس پر بٹھاؤ اور ان کو جاؤ مدینہ پہنچا کے آ جاؤ ان کے والد کے پاس۔ جب حضرت زینب کو ان کے بھائی لے کر نکلے مکہ سے تو اس وقت جو مکہ کے ابو سفیان وغیرہ یہ لوگ تھے ان کو ویسے ہی غصہ تھا، انہوں نے کہا ان کو روک لیا، ان سے کہا کہ بھئی ایک تو ہمارے لوگ قتل ہوئے، دوسرا آپ دن دہاڑے حضور کی بیٹی کو لے کر مدینہ جا رہے ہو، یہ ہماری بے عزتی ہے، کم سے کم ہمارے سامنے تو لے کر نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ رات کے وقت میں حضرت زینب کو نکالا وہاں سے مدینہ کے لیے۔ حضور نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے متبنہ تھے ان سے اور ایک اور صحابی سے کہا کہ تم جاؤ مدینہ سے باہر ایک جگہ بتائی، وہاں رکو، مکہ مکرمہ سے ایک آدمی آئے گا اونٹ پر، ان کے ساتھ زینب ان کو لے کر آ جانا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، حضرت زینب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے۔ یہ ابو العاص جو تھے یہ بعد میں پھر مسلمانوں کی بھی عجیب ایک کہانی ہے۔ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ شام سے واپس آ رہے تھے، تجارت کا سامان تھا ان کے پاس، اپنا بھی تھا لوگوں کا بھی تھا، صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، ان سے مال چھین لیا سارا، ان کو چھوڑ دیا، مال سارا مدینہ پہنچا، پیچھے پیچھے یہ بھی مدینہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نماز کے لیے باہر مسجد نبوی آئے، دیکھا ابو العاص باہر پھر رہے تھے، یہ کیا کر رہے ہو، کہاں سے آ گئے تم؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں شام سے واپس آ رہا تھا، میرے پاس کچھ سامان تھا تجارت کا، اپنا بھی تھا لوگوں کا بھی تھا، اور میرے پاس لوگوں کی امانت ہے،
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب نے دیکھ بھی لیا تھا. حضور نے زینب سے فرمایا کہ بھئی ان ابو العاص آئے ہوئے ہیں، کچھ کھانا وانا ان کے لیے بھیج دینا باہر، وہ آئے ہوئے ہیں. لیکن اب چونکہ اسلام کا معاملہ ہو گیا تھا تو اب ان سے دور رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جو مال تھا نا، جو میرا والا تھا وہ آپ لے لیں، لیکن جو لوگوں کا میرے پاس مال تھا نا وہ مجھے دے دیں، میں مکہ والوں کو جا کر واپس دے دوں. میں مکہ خالی ہاتھ جاؤں گا، لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ اس کی بیوی مدینہ میں تھی تو یہ اپنا سارا ہمارا مال بھی لے جا کر اس کو دے کے آ گیا، اپنے سسر کو دے کے آ گیا، لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بدگمانیاں دور دور سے لوگ نکالتے ہیں نا، یہ اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضور کا حجرہ جو حضرت عائشہ کا گھر ہے بالکل ایسے ملا ہے مسجد نبوی کے ساتھ، بیچ میں چھوٹی سی دیوار تھی، اتنی بڑی دیوار تھی نہیں. تو وہ حضور سے ملنے کے لیے آئی تھی. دیوار میں اس طرف حضور مسجد میں کھڑے تھے، وہ اس طرف کھڑی تھی، کوئی بات کر رہے تھے. بات کر کے وہ چلی گئی تو دور سے 2 صحابی گزرے تھے. حضور نے ان کو آواز دے کر بلایا. وہ قریب آئے، فرمایا یہ جو خاتون آئی تھی نا ابھی، یہ ابھی جو گئی ہیں، یہ تمہاری ماں حضرت صفیہ تھی. وہ صحابہ حیران ہو گیا، رسول اللہ ہم نے کب پوچھا آپ سے؟ اور تم نے پوچھا نہیں ہے، لیکن شیطان تمہارے ذہن میں کوئی بات نہ ڈال دے. بدگمانی اتنی غلط چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی آدمی کے اندر تم دیکھو نا کہ 100 نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک اچھائی کی ہے، 99 برائی کی ہیں. ان برائی والوں پہ نظر نہ رکھا کرو، اس کی اچھائیوں کو دیکھا کرو. بدگمانی پیدا ہوتی ہے دل میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ یہ جو مال تمہارے پاس تھا یہ لے جاؤ، اپنا مال لے جاؤ. صحابہ سے فرمایا ان کا مال ان کو دے دو. صحابہ نے دے دیا. یہ شخص ابو العاص سیدھا مکہ گئے، لوگوں کو ان کے پیسے، ان کی جو جو چیزیں تھیں وہ امانتیں واپس کی، اور اسی شام واپس مدینہ آ کے مسلمان ہو گئے. تو یہ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. خیر بدر کے قیدیوں کا سلسلہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو بدر میں شریک صحابہ تھے نا، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان بھی ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدرین کے متعلق، اللہ فرماتے کہ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا، تم جو مرضی ہے کرو، تم جو مرضی کرو، اللہ نے اجازت دی جو مرضی کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابی جو بدر میں شریک ہوا تھا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جو مرضی ہو جائے. ایمان تو ان کا ویسے مضبوط تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسی اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان فرمایا. ابھی یہ رمضان کے مہینے میں یہ سارے معاملات ہوئے، سن 2 ہجری تھی. رمضان 25 رمضان المبارک کا دن تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک خاتون رہتی تھی، آسما اس کا نام تھا، یہودی تھی. وہ یہ جو گانے والی خواتین ہوتی اس طرح کی تھی، وہ شاعرہ بھی تھی. تو اس کے جو اشعار ہوتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لکھا کرتی تھی. وہ حضور کی توہین میں اشعار لکھنا، برے اشعار لکھنا، برے القابات لکھنا، اور اس طرح مجالس میں گانے بھی گاتی تھی. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت پر ایک صحابی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، وہ گئے، نابینا صحابی تھے. یہ رات کے وقت میں اسے قتل کر کے واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دیا، رسول اللہ نے اس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے اس دیکھو اس نابینا کو، عذرا مذاقن کہنے لگے، اس نابینا کو دیکھو، آنکھیں اس کی ہیں نہیں اور کام اتنے بڑے بڑے کر کے آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ نابینا نہیں ہے، اس کو اللہ نے دل کی بڑی بصیرت دی ہوئی ہے، دل کی بصیرت ان کو حاصل. اسی سال سن 2 ہجری میں شوال کی رمضان کی آخری تاریخ کو عید الفطر کا حکم بھی آ گیا نماز کا. پہلی مرتبہ سن 2 ہجری میں شوال کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز پڑھائی. پھر شوال ہی کے مہینے میں ایک چھوٹی سی جنگ اور ہوئی تھی. قبیلہ بنو سلیم اور قبیلہ بنو غطفان 2 قبیلے تھے جن کے بارے میں اطلاع ملی کہ یہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، تقریباً 200 صحابہ کی جماعت لے کر ان کے علاقے کی طرف گئے. لیکن پتہ چلا وہ لوگ بھاگ گئے تھے، جو ارادہ تھا وہ ترک کر دیا تھا. 3-4 دن ٹھہرنے کے بعد حضور واپس آ گئے تھے. اس غزوے کا نام بھی غزوہ قرقرۃ القدر لکھا ہوا، قدر ایک جگہ کا نام تھا، اس جگہ کے حساب سے لکھا. یہاں سے واپس آئے تو شوال ہی کے مہینے میں مدینہ میں ایک شخص تھا یہودی، ابو عفق اس کا نام تھا. یہ بھی بڑا متعصب قسم کا آدمی تھا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بہت برے برے الفاظ القابات یہ استعمال کیا کرتا تھا، گالم گلوچ دینا، برے اشعار لکھنا. حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا من لی بہذا الخبیث، کہ اس خبیث سے کون میری جان چھڑائے گا. حضرت سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرمایا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اس آدمی کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی قسم پوری کروں گا. رات کے وقت میں اس کے گھر میں کودے، اسے بھی قتل کر کے واپس آ گئے، اس کے بھی قتل ہو گیا. اسی کے بعد
شوال کا مہینہ گزر گیا، ذی قعدہ کا مہینہ گزرا سن 2 ذی الحجہ کے ابتدائی ایام تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ ابو سفیان نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں جب تک مدینہ پہ حملہ نہیں کروں گا، مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا، اس وقت تک میں آرام سے بیٹھوں گا نہیں، اور وہ تیاری کر کے وہاں سے آ رہا ہے۔ بعض کتب میں یہ بھی لکھا کہ اس نے حملہ کسی علاقے میں کیا تھا، ایک آدھ صحابی کو جو مدینہ سے باہر اپنے باغات میں تھا اسے شہید کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پیچھے سے گئے، غزوہ سویق کے نام سے یہ مشہور واقعہ، لیکن وہ بھاگ گیا تھا۔ اس درمیان میں شوال کے مہینے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہوا تھا۔ مدینہ میں 3 بڑے قبیلے آباد تھے، قبیلے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ تفصیل پہلے گزری تھی، ان سے معاہدہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاعی معاہدہ تھا۔ اس میں بنو قینقاع والے جو تھے ان کے پاس حضور گئے ان کو دعوت دینے کے لیے کہ دیکھو بدر میں مکہ والوں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کر دیں گے تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے دھمکی دی کہ وہ بدر میں مکہ والے تھے جو لڑنا نہیں جانتے تھے، وہ تاجر لوگ تھے، تاجر کو لڑنا نہیں آتا، اس لیے آپ نے ان کو قتل کر دیا، جنگ جیت گئے۔ ہمارے ساتھ اگر آپ نے کچھ کیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو، مدینہ میں سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ نے دھمکی دی صحابہ کو، مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کے قلعوں کی طرف صحابہ کو لے کر گئے، ان کے قلعوں کا محاصرہ کر کے رکھا، یہ اندر چھپے رہے۔ تقریباً 16-17 دن کے بعد جب یہ باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معافی مانگی۔ حضور نے ان سے کہا کہ جو تمہارا مال ہے وہ یہیں چھوڑو اور یہاں سے نکلو باہر، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ یہ بنو قینقاع والے نکل کے چلے گئے، خیبر کی طرف انہیں نکال دیا گیا۔ مسلمانوں کو یہاں سے بھی مالی غنیمت ملنا شروع ہوا۔ ذی الحجہ میں ہی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 1 یا 2 ذی الحجہ، 3 ذی الحجہ کی تاریخ تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عید الاضحیٰ کی نماز کا حکم بھی آ گیا سن 2 ہجری میں، یہ بھی ہو گیا۔ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، اور اسی سال عید الفطر کی نماز بھی پڑھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذی الحجہ چونکہ آخری مہینہ تھا تو اسی آخری مہینے میں انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اور رخصتی بھی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ تو پہلے مدینہ آ گئی تھی، پہلے تفصیل گزری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب پیغام نکاح آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے مہر میں دینے کے لیے؟ حضرت علی رضی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا، وہ تو چھوٹے سے حضور کے ساتھ تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، وہ تھے چچا زاد بھائی تھے، ساتھ رہتے تھے۔ فرمایا رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بدر کے قیدیوں سے جو ہمیں مالی غنیمت ملا تھا اس میں ایک زرہ ملی تھی جو میں نے تمہیں دی تھی۔ زرہ کہتے ہیں ایک لوہے کا لباس ہوتا ہے زنجیر کا بنا ہوا جو پورے جسم پہ پہنتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تلواروں کی جنگ ہوتی ہے تو وہ پہن لیتے، اس پہ تلوار کا وار اثر نہیں کرتا، پورا زنجیر میں انسان چپ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ زرہ کہاں ہے تمہارے پاس جو تمہیں دی تھی؟ تو حضرت علی فرمایا یا رسول اللہ تو میں نے رکھی ہوئی ہے گھر میں۔ فرمایا وہ لے کر آؤ، اسے بیچ دو، اور اس میں سے جو پیسے ملیں گے اس پر اپنے جو مہر کے جو دیگر جو کچھ کرنے کر لو۔ جب وہ زرہ حضور کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بولی لگائی، بھئی کون خریدے گا اس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ سمجھ گئے تھے کس کے لیے خریدی جا رہی ہے اور کیوں خریدی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگے داموں خریدی، کتب میں آتا ہے کہ 480 درہم میں خریدی ہو، جو اس کی قیمت نہیں تھی، 480 درہم جو چاندی کا ہوتا تھا اس میں حضرت عثمان نے اسے خرید لیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے حضرت علی کو دینے کے لیے کہ شادی کا موقع کچھ ان کو دوں گا، لیکن انہیں پتا تھا کہ حضرت علی جیسے خوددار آدمی وہ پیسے لیں گے نہیں، کیا طریقہ اس کے لیے کیا جائے۔ تو یہ سلسلہ بن گیا، حضور نے فرمایا بھائی یہ زرہ بیچنی ہے، کون خریدے گا؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدتا ہوں۔ تو 480 درہم دے کر ان کو وہ زرہ خرید کر لے کے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ سے حضور نے فرمایا لو اس میں سے اپنے لیے کچھ بنا لو، کچھ مہر کے پیسے ہو جائیں گے اور کچھ حضرت فاطمہ کے لیے کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں۔ اب رخصتی کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا تمہارے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، گھر سے مراد کمرہ تک ہوتا تھا، کچے کمرے، ایک کمرہ بنتا تھا چھوٹا سا، کھجور کی چھالیں ڈال کر لکڑیاں کھڑی کر کے، وہ بھی نہیں، کیا کرو گے؟ تو مسجد نبوی کے بالکل قریب میں گھر تھا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں جب معراج کے سفر میں گیا تھا میں نے جنت میں قرآن کی آواز سنی تھی، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا صاحب جبرائیل امین سے کہ یہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو مجھے جبرائیل نے فرمایا یہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے آ کر پوچھا کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، پتہ چلا وہ اپنی والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے، اس کا صلہ اللہ نے دیا تھا، ان کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ ان کا گھر تھا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ کا گھر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ گھر میں حضرت علی کو دے دوں، فاطمہ اس گھر میں جائیں گی رضی اللہ عنہا۔ حضرت علی لینا نہیں چاہ رہے تھے تو حضرت حارثہ بن نعمان حضور کے پاس آئے، فرمایا رسول اللہ میں اپنا گھر مسجد سے ذرا فاصلے پہ دوسرا بنانا چاہتا ہوں، یہ خالی ہو رہا ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کسی کو دے دیں۔ اشارہ تو وہی تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا یہاں منتقل ہو جاؤ۔
چنانچہ اس گھر میں حضرت علی منتقل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں بالکل آخر ایام تھے کہ حضرت فاطمہ کی رخصتی فرما دی اور یوں سن 2 ہجری کا سال مکمل ہوا. اس سے آگے انشاءاللہ العزیز الگج میں چلے گی بات. صلی اللہ علیہ وسلم.